بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ میں سے بہت سے حضرات نے اس ویڈیو کو دیکھا ہوگا۔ اس ویڈیو کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ در حقیقت محمد بن سلمان کا مجسمہ ہے اور اس کے پارٹس ہیں، اور ان کو اکٹھا کر کے ایک جگہ لے جا کر نصب کیا جائے گا، اس کو گاڑا جائے گا اور محمد بن سلمان کا مجسمہ لگایا جائے گا۔ اس سے پہلے بھی اس طرح کی تصاویر اور اس طرح کے مجسمے سعودی عرب ریاض وغیرہ سے ان کی ویڈیوز اور تصاویر آتی رہی ہیں، جن کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا رہا ہے کہ بتوں کی تصاویر ہیں اور وہاں مجسمے بھی لگائے جا رہے ہیں اور بتوں کی نمائش بھی ہو رہی ہے، اور اس طرح کے دعوے بھی کہ کچھ دنوں میں پوجا بھی شروع ہو جائے گی۔ تو ان باتوں کی کوئی حقیقت بھی ہے یا نہیں؟ تو اس سے پہلے میں نے گفتگو ریکارڈ کرائی تھی جو العلا سٹی ہے جو سعودی عرب کے اندر، تو وہاں جو ایک مجسمہ اور ایک بت رکھا گیا تھا جس کا نام نجمہ بتایا گیا تھا، تو اس سے متعلق تو پہلے تھوڑا سا اس گفتگو کو سن لیں، پھر میں مزید تفصیلات کروں گا۔ اس تصویر کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ مدینہ منورہ سے 300 کلومیٹر دور العلا شہر میں پتھر کی مورتی رکھ دی گئی ہے، اور نیچے لکھا گیا ہے کہ یوں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پورا ہونے کے قریب ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا۔ مسلم شریف کی ایک حدیث کا حوالہ دیا گیا ہے کہ لا تقوم الساعة حتى تسترب الیات نساء دوس علی ذی الخلاصہ، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ قبیلے دوست کی عورتوں کے کولے ذی الخلاصہ کے گرد نہ ہلنے لگیں، یعنی ذی الخلاصہ نامی بت کا طواف نہ کرنے لگیں۔ ایک اور مسلم شریف کی حدیث کا حوالہ دیا گیا ہے کہ لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ لات اور عزیٰ کی پوجا نہ ہونے لگے، اور یہ لکھا گیا ہے کہ یہ بات واضح ہے کہ لات اور عزیٰ عرب کے بت ہیں تو ان کی پوجا بھی عرب ہی میں کی جائے گی۔ یعنی اس تحریر کا حاصل یہ ہے کہ یہ ایک بت ہے اور اس بت کی سعودی عرب کے اندر پوجا ہونے لگی ہے۔ تو سوال ہے کہ کیا یہ باتیں صحیح ہیں؟ تو جواب میں عرض ہے کہ اتنی بات تو صحیح ہے کہ جو تصویر ہے یا اسے آپ مجسمہ اور بت کہہ لیجئے، جسے ایلومینیم سے بنایا گیا ہے اور اس پر نیلا کلر کیا گیا ہے، تو یہ مجسمہ مدینہ منورہ سے تقریباً 380 کلومیٹر کے فاصلے پر سعودی عرب کا جو شہر العلا ہے وہیں کا ہے۔ البتہ اسے اس طرح کا بت کہنا کہ جس کی پوجا کی جائے گی مشکل ہے۔ دراصل العلا یہ جو شہر ہے یہ ایک بہت ہی پرانا شہر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں ہزاروں سال پرانے آثار قدیمہ پائے جاتے ہیں، یہاں بڑی بڑی چٹانیں پائی جاتی ہیں جن پر مختلف جانوروں کی تصاویر بنائی گئی ہیں۔ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ انسانی تاریخ میں سب سے پہلے پتھروں کو تراش کر عمارتیں اسی شہر کے اندر بنائی گئی تھیں۔ اس شہر کے مشہور مقامات میں سے آپ نے دیکھا ہوگا جبل الفیل بھی ہے، یعنی ہاتھی کی چٹان ہے، کیونکہ اس کی شکل جو ہے ہاتھی سے ملتی ہے۔ سعودی عرب کے جو حکمراں ہیں محمد بن سلمان، انہوں نے فرانس کے ساتھ مل کر یہ معاہدہ کیا ہے کہ اس شہر کو سیاحوں کے لیے اور ٹورسٹ کے لیے تیار کیا جائے گا۔ ویسے تو یہاں ہمیشہ ہی لطف اندوز ہونے کے تمام تر سامان موجود ہوتے ہیں، لیکن ہر سال یہاں اس طرح کے میلے بھی لگتے ہیں کہ جن میں فلمیں دکھائی جاتی ہیں، مختلف تہذیبوں اور ثقافتوں سے متعلق مختلف چیزوں کی نمائش کی جاتی ہے۔ مختلف ملکوں سے آئے ہوئے لوگ یہاں اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اسی طرح کے فن کے مظاہرے کی یہ تصویر بھی ہے۔ یہ مجسمہ در حقیقت امریکہ کی رہنے والی ایک آرٹسٹ ہے جس کا نام ہے لتا البویرق، اسی طرح کا اس کا نام ہے، تو اس نے اس کو تیار کیا ہے۔ لتا نے ایک فردی کردار بنایا ہے، اس نے اپنے ذہن کے اندر سوچا ہے، اور اس نے جو نام رکھا ہے نجمہ نام رکھا ہے۔ اسی نجمہ کی یہاں جو ہے تصاویر شوٹ کی گئی ہیں، اور اس مجسمے کو العلا شہر کی ایک وادی میں 21 جنوری 2020 کو نصب کیا گیا تھا۔ یہاں نصب کرنے کی وجہ بیان کی گئی ہے کہ اس جگہ کو علم فلکیات اور ستاروں سے خاص مناسبت ہے، یہ کہ اس جگہ کا خاص تعلق ہے ستاروں سے، اور جو امریکن آرٹسٹ ہے اس کا کہنا ہے کہ اسے اس لیے نصب کیا گیا ہے یہاں تاکہ علم فلکیات کے بارے میں لوگوں کو معلومات حاصل ہوں۔ لیکن اس مجسمے کے بیٹھنے کی جو حیت ہے وہ تقریباً وہی ہے جسے گوتم بدھ کو دھیان لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ بہرحال یہ مجسمہ کسی بت کی تصویر ہو یا نہ ہو، لیکن ثقافت کے نام پر اس طرح کے مجسموں کی کیا اسلام اجازت دیتا ہے؟ اس طرح کے سوال کا جواب ان علماء کو دینا چاہیے جو سعودی حکومت کی تعریف کرتے ہوئے نہیں تھکتے ہیں، یہ کہ سعودی حکومت کی اسلام مخالف سرگرمیاں دیکھ کر وہ آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں۔ سعودی عرب میں ایک عورت رہتی تھی، اس کا نام تھا عواطف القنیت، اس طرح کا نام تھا، تو وہ پتھروں کے مجسمے بناتی تھی۔ وہ مجسمے وہ اپنی گیلری کے اندر چھپا کے رکھا کرتی تھی اور چوری چھپے اس کی نمائش کیا کرتی تھی، کسی کو اس کا علم نہیں ہوتا تھا۔ 2009 میں اس نے اس بات کی کوشش بھی کی تھی کہ کسی طرح سے وہ جو مجسمے بناتی ہے اس کی نمائش کی اجازت مل جائے، لیکن سعودی عرب کی طرف سے، حکومت کی طرف سے اس وقت منع کر دیا گیا تھا۔ لیکن پھر آتے آتے یہ ہوا
کہ 2023 میں باقاعدہ اس کو اجازت دے دی گئی، اور وہ جو مجسمے بنایا کرتی تھی ان کی باقاعدہ اس نے نمائش کی۔ اسی طرح سے اور بھی بہت سے لوگ تھے جو مجسمے بناتے تھے، تو ان سب کو ثقافت اور کلچر اور تہذیب کے نام پر ان کی اجازت دے دی گئی۔ اب کی سعودی عرب کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں کلچر اور ثقافت کے نام پر ہر طرح کے مجسموں کی اجازت دی جا رہی ہے، اور وہاں مجسمے بھی لگائے جا رہے ہیں۔ سٹارٹنگ میں جو آپ نے ویڈیو دیکھی تھی اس کے بارے میں مختلف دعوے ہیں، کچھ حضرات کہہ رہے ہیں کہ یہ محمد بن سلمان ہی کا ہے، کچھ منع کر رہے ہیں، لیکن حکومت جو ہے اس کی طرف سے یہ ہے کہ اسے اس لیے لگایا جا رہا ہے تاکہ وہاں کا جو لباس ہے سعودی عرب کا اس کی ترویج و اشاعت ہو، لوگ اس کے بارے میں جانیں، یہ ان کا مقصد ہے، اس مقصد کے لیے اس کو لگایا جا رہا ہے۔ تو یہ دعویٰ تو خیر صحیح نہیں ہے کہ وہاں بتوں کی پوجا ہونے لگی ہے اور بتوں کی پوجا کی جا رہی ہے، یہ دعویٰ تو صحیح نہیں ہے، لیکن اتنی بات صحیح ہے کہ وہاں جو لوگ پتھروں سے جو تراش کر چیزیں بنا رہے ہیں ان کی بھی نمائش ہو رہی ہے، وہاں جو بت بنائے جا رہے ہیں ان کی بھی نمائش ہو رہی ہے، یا ایسے جو مجسمے بنائے جا رہے ہیں تو ان کو بھی لگایا جا رہا ہے۔ یہ بات درست ہے۔ وہاں کے جو علماء ہیں ان کی صورتحال بیچاروں کی یہ ہے کہ جو بھی عالم دین اس طرح کی چیزوں کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے تو اسے اٹھا کر جیل کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں بہت سے بڑے بڑے علماء جنہوں نے ان چیزوں پر تنقید کی اور بتایا کہ یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں، ان کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا۔ لیکن اب سے پہلے 2008 میں 2009 میں وہاں کے اگر آپ فتاویٰ دیکھیں گے تو آپ کو فتاویٰ کے اندر صراحت ملے گی اس بات کی کہ یہ چیزیں شرعاً جائز نہیں ہیں۔ بت کو رکھا جانا تو بہت دور کی بات ہو گئی ہے، جو اسٹیچو بنائے جاتے ہیں، مجسمے بنائے جاتے ہیں، ان کو بنانا، ان کی نمائش کرنا یا ان کو بیچنا، خریدنا، ان چیزوں کو وہاں کے علماء نے سختی سے منع کیا تھا۔ جیسے سعودی عرب کے بہت بڑے عالم تھے شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے منع کیا تھا، شیخ ابن عثیمین نے بھی منع کیا، اور شیخ صالح المنجد ان کے بھی فتاویٰ مل جائیں گے۔ میں چند فتاویٰ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ دیکھیں، ایک فتویٰ یہ ہے، لیکن یہ ابھی کے نہیں، ظاہر پرانے فتاویٰ ہیں۔ یہ فتویٰ ہے 2008 کا، یہ فتویٰ ہے۔ اس میں سوال کیا گیا کہ بہت سے قسم کی اغراض و مقاصد کے لیے مجسمہ سازی کی جاتی ہے تو اس کا اسلام میں کیا حکم ہے۔ ان صراحت کے ساتھ جواب میں لکھا گیا ہے کہ حرام مقاصد و غرض میں سے کسی بھی غرض اور مقصد کے لیے مجسمہ سازی حرام ہے، چاہے بادشاہوں اور فوج کے سربراہان اور قائدین اور VIP اور مسلح قسم کے افراد کے ہوں، یا پھر عقل و شجاعت کے نشان و علامات سمجھے جائیں۔ یعنی کسی طرح کا بھی مجسمہ ہو، چاہے وہ کسی فوجی کا ہو، چاہے کسی سربراہ کا ہو، کسی لیڈر کا ہو، کسی VIP شخص کا ہو، کسی بھی طرح کے آدمی کا اسٹیچو ہو، اس کو لگانا یہ جائز نہیں ہے۔ پھر آگے نے مثال دی، مثال کے طور پر ابو الہول کا مجسمہ، یہ مصر کے اندر ایک مجسمہ مشہور ہے، یہ اس کی تصویر ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، اس کے بارے میں شاید آپ نے سنا بھی ہوگا کہ اسے بہادری کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس کا جو چہرہ ہے وہ انسانوں کا جیسا ہے، اور اس کا جو جسم ہے وہ شیر کے جیسا ہے۔ ہزاروں سال پرانا یہ مجسمہ ہے جو مصر کے اندر پایا جاتا ہے، تو اس کو بہادری کی علامت سمجھا جاتا ہے، بہادری کی علامت کے طور پر اس کو بنایا گیا اور اس کی تصاویر کو رکھا جاتا ہے، لیکن انہوں نے منع کیا اس سے کہ اس طرح کے مجسموں کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ تو لکھا ہے کہ مثلا ابو الہول کا مجسمہ یا کسی اور کا مجسمہ ہو یا کسی اور غرض کے لیے ہو، یہ سب برابر ہیں، کیونکہ اس کی ممانعت میں عمومی احادیث وارد ہیں۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں کہ اس لیے بھی کہ شرک کا ذریعہ ہے، جیسا کہ نوح علیہ السلام کی قوم میں ہوا تھا۔ آج جو وہاں مجسمے لگائے جا رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کلچر کے لیے ہے، صرف اپنے یہاں کی جو چیزیں ان کو پروموٹ کرنے کے لیے، لیکن آہستہ آہستہ یہی چیزیں شرک کی طرف انسانوں کو لے کے جاتی ہیں۔